حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا نا تو ان کے شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا انتی علیہ کا ظہر امی، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی مقدس جیسے ماں ہوتی ہے، ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی. اس کو عربی میں زہار کہتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ فوراً نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، تو کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی، کیونکہ اللہ نے کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں کیا تھا. وہ پریشان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رونے لگی کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا بول دیا. بار بار آ کے قرآن نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کیا. آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ حرام. آپ اس کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ بھئی یہ حلال و حرام کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. بھئی جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو میں کیسے حلال؟ اب آپ رو جو بھی ہو. لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی اللہ میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. تبھی قرآن کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اے اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے، اے اللہ تو میرے لیے. اچانک کیا ہوا؟ آسمان سے وحی نازل ہوئی. 28ویں پارے کی پہلی آیتیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، یعنی فتوے میں اصرار کر رہی تھی. اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے. جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے. اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کر دے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اس عورت کا شوہر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے، کفارہ ادا کر دے، تو یہ بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ نہیں ہے، یہ برا جملہ کا، اس کا کفارہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے. کوئی لفظ زبان سے غلط کہہ دیا، کوئی شریعت کا بات ہو گئی، تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے فتویٰ لینے کی کسی سے، اسٹیٹ کے لا کو فالو کرو بس. امریکہ میں طلاق کیسے دی جائے گی؟ جیسے ریاست. جاپان کا اپنا قانون ہے، اور مصر کا اپنا قانون ہے، سعودی عرب کا اپنا قانون ہے، پاکستان کا اپنا قانون ہے. لوگ اب لا کو فالو کر رہے ہیں. اگر لا اور کلچر اسلام کی نظر میں نکاح اور طلاق اور ان مسائل میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے دھونے کو دیکھ کر کلچر کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے نا. کہ ٹھیک ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے، تو میں پیغمبر ہوں بھائی، میں لیڈر ہوں، میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں، میں فوج کا کمانڈر بھی ہوں، پورے اختیارات میرے پاس ہیں، تو میں ابھی نیا قانون پاس کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ وہی آج سے یہ الفاظ کوئی کہے گا تو بیوی حرام نہیں ہوگی. یہ کر سکتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی سے زیادہ جو ایسا مؤثر لیڈر جس کی بات سنی جائے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا، کہ جن کے ہر بات کو لوگ پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے. آپ نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس کا پابند ہوں؟ اوپر سے اللہ کوئی آیتیں نازل کر دے گا تو ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر سکتا. تبھی اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی مشکل کو حل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کی نظر میں. ریاست دوسرے نمبر پر ہے. آج ہمارا لبرل طبقہ ریاست کو ترجیح دے رہا ہے، خدائی قانون کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے. 8:15 بجے ہے نا نماز، بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمیٹ کے. تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا اس نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا ہے. تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. تو اللہ کے قانون میں جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے نا آپ کو اس کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا. اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک خدا کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنا ہر فیصلہ یہ اسلام سے نہیں کروا لیتے. اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے؟ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا اللیگل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں آپ کی مرضی ہے، اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو.
چاہے آپ کو مولویوں سے کتنی نفرت ہو. آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مولویوں سے دشمنی میں کس سے دور ہو رہا ہے؟ اسلام سے. مولویوں سے دشمنی میں اسلام سے دور ہو رہا ہے. تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے میرے خلاف کلپ بنایا, ایک لبرل آدمی تھے, پاکستانی تھے نا, انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو دیکھو. ایک سائنسدان کی میں نے ویڈیو چلائی تو اس کے 1000 ویوز تھے, اور یہ مفتی میری چلا دی نا کہ یہ مولانا صاحب کے ملینز میں جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ لوگوں کے بجائے جاہل مولویوں کو لوگ, وہ اتنا بڑا سائنسدان, اس کی اتنی زبردست تحقیقات, اس کے ہزار ہیں, اور یہ مولانا جو مدرسے کا فارغ ہوا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا, میں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے اتنے ملینز ہو گئے نا, یہ ہمارے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتا رہا ہے بھائی؟ اللہ کی. وہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنسدان ہے, وہ ایک خاص شعبے سے متعلق بات کر رہا ہے. وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوگا فار ایگزامپل, تو کڈنی کا ہر آدمی کا کڈنی مسئلہ تھوڑی ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ جب تک مسئلہ نہ ہو تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جب کڈنی جس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے کڈنی ایک مسئلہ بنے گا. جب تک خراب نہیں ہے تو خراب ہونے والی تمام تر چیزیں استعمال کر کے کڈنی کو پورا پراپر وے میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب خراب ہوگا تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ ہے, یہ یا تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی کا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, تو وہ ہر آدمی کا مسئلہ تھوڑی ہے. تو یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اصل بات کس کی ہے؟ عزت اسلام کی. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ خدا کا قانون. تو خدائی قانون کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے. وہ تو آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان اصولوں اور ضابطوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہے, وہ سائنسدانوں کی نہیں ہے, وہ انجینئر کی نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ اسلام کی. چونکہ وہ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا تو آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں, اللہ کہتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی اور میرے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. لیکن جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس وقت عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انتی علیہ کا ظاہری امی, وہ عربی میں الفاظ ہیں, اردو میں آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے. خام میں یہ الفاظ بتاؤں گا نا, لوگ وہمی بہت ہیں. کبھی بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بتاؤ نا تو فائدہ کم لوگوں کو ہوتا ہے, نقصان وہمیوں کو. میں نے یہ بول دیا تھا, ہو تو نہیں گئی ہے, میں نے یوں بول دیا. ایک دن میں نے بیان کیا یہ الفاظ کفری ہے, یہ نہ بولا کرے. تو اس سے اتنے وہمی لوگ وجود میں آ گئے, ہمارے منہ سے یہ نکلا تھا, ہم کافر تو نہیں ہو گئے, ہمارے منہ سے. میں نے کہا تمہیں مذاق بنایا ہوا ہے کافر ہونے کو, اتنے آرام سے تھوڑی کافر ہو جاتا ہے. منہ سے یہ نکل گیا تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی. تو تقویٰ ایک الگ چیز ہے, وہم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگاری اتنی نہیں ہے, وہم کے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں تو پراپر وے میں کریں نا, ایک بال کی جگہ بھی خوش نہ رہے, یہ تقویٰ ہے. یہ مارکیٹ میں کم ملے گا آپ کو. وہم کے وضو کے مریض آپ کو زیادہ ملیں گے کہ گھنٹے لگا دیے, ان کمبختوں کو تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے بال خشک پورے گیلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. واش روم میں جا کے بیٹھ گیا, پورے ٹینکی خالی کر دی اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا غسل. تو وہم کا بعض مسائل صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے میں گڑبڑ, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہم نہ بڑھ جائے لوگوں کا. تو اسی طرح یہ طلاق کے جو ہے نا یار, یہ الفاظ اور یہ الفاظ سے میں نے 2-3 دفعہ مسئلے بتایا. میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو, کیونکہ وہم کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اب وہ غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے, طلاق تو نہیں ہو گئی. یہ تو صبح شام آدمی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو تعلق ہی تعلق تھا. شادی کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تمہیں نہیں مانتی, میں تمہیں نہیں مانتا. تو اس سے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر تو پھر ایسے الفاظ سے تو جو تھوڑے بہت 4-6 نکل رہ گئے وہ بھی سوسائٹی میں کیا ہو جاتے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہم نہیں کرو بھائی ان مسائل میں. تو طلاق دینے سے ہوتی ہے, یا کنایا کہ وہ الفاظ جن میں آپ کی نیت پراپر طلاق دینے کی, اس میں آپ کو وہم نہ ہو, پراپر دل میں ارادہ ہو کہ میں طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عام طور پر ایسی نیت ہوتی نہیں ہے. یا واضح قرینہ ہو, جیسے بیوی نے آپ سے طلاق مانگی, مجھے طلاق دے دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے بالکل ڈیورس چاہیے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے نا, تو یہاں آزاد کا مطلب طلاق کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے. نارملی کوئی کہہ دے تم آزاد ہو تو بیگمیں آج کل ویسے ہی آزاد ہیں, صحیح ہے نا. تو ویسے ہی آج کل کون پابند ہے کسی کا بھائی.
تو غلام تو آپ ہیں, آپ بیگم سے کہا کریں مجھے آزاد کر دو, ٹھیک ہے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ خواتین پھر بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کہ ہم تو غلام بنے ہوئے اور اوپر سے یہ کر دیا. تو ہر بات کی نا مجھے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کا کلپ آ جاتا ہے, اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی. تو ہر چیز میں وہ لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کوئی لطیفہ سناؤ تو بتانا پڑتا ہے یہ لطیفہ ہے, ورنہ لوگ سیریس لے لیتے ہیں اس کو. کوئی بات کرو تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, یہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو اتنی نیگیٹیوٹی ہے نا, شارٹ کلپ نکال کے لوگ چلاتے ہیں. کافی بات ہو گئی, میرا خیال ہے اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے.